آپ نے وہ نبی کا نام سنا حضرت آدم، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ بولو ساتھ میں بولو سنا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیس۔ حضرت آدم ان کے ایک بیٹے، کیا نام ہے؟ حضرت شیس۔ یہ ابا ہے، یہ بیٹے ہے، نبی یہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے اور نبی یہ بھی ہے۔ اور وہ گھرانہ کتنا مبارک ہوگا جس میں دو دو نبی۔ ارے نبوت سے بڑھ کر تو کوئی ڈگری نہیں، ارے بولو نا، نبوت سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی گھر میں رہتے، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی اسی گھر میں رہتے، اور دیکھنے جاؤ تو یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ اب نبی کی باتوں کتنی پیاری پیاری باتیں ہوگی، کتنی نرالی باتیں ہوگی، کتنی انوکھی انوکھی باتیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے انہی کے بیٹے جو نبی ہے حضرت شیس علیہ السلام، کون حضرت؟ بولو نا ساتھ میں، حضرت شیس علیہ السلام دونوں بیٹھے، دونوں میں باتیں چلی باتیں چلی۔ اچانک باتوں میں حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سے نا، فرمایا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اور کہا ابا اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے تم کو بھی نبی بنایا۔ ارے باپ پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے، اور بیٹے پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ مجھ کو بھی نبی بنایا اور مجھ کو تیرے جیسا بیٹا دیا، اور اللہ نے تجھ کو بھی نبی بنایا، لیکن یاد رکھنا تو بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، لیکن آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے بولو نا، بلند آواز سے کہو نا، کیا فرمایا؟ آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ؟ ارے ساتھ میں بولو نا، آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ؟ تو حضرت شیس علیہ السلام جوان تھے، کہنے لگے ابا جب دیکھو محمد 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 محمد، کتنی مرتبہ میں آپ کی زبان سے سنتا ہوں محمد ایسے ہوں گے، محمد ایسے ہوں گے، محمد ایسے ہوں گے۔ ارے ابا تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ہوش میں بات کرنا، میں بھی نبی، وہ بھی نبی، تو بھی نبی، لیکن بہت بڑا فرق ہے، ہم آمنے سامنے والے نہیں، ہم اوپر نیچے والے ہیں، ہم اوپر نیچے والے ہیں، ہم مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے، ہم مربی ہے، وہ مربا ہے، ہم مقتدی ہے، وہ امام ہے، ہم نبی ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، ہم پیغمبر ہے، وہ پیغمبروں کا سردار ہے۔ ہماری پہنچ پہلے آسمان تک ہوگی، ان کی پہنچ اللہ کے عرش تک ہوگی۔ تو کس نے سنا حضرت شیس علیہ السلام؟ ابھی بھی تھوڑا چہرہ، اتنے پیارے نبی ہے وہ، اتنے پیارے نبی۔ حضرت آدم نے فرمایا بیٹے 6 باتیں سن لے، وہی باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا کتنی باتیں سن لے؟ 6۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں، ہم کہاں۔ ارے بولو نا، وہ کہاں، ہم۔ حضرت شیس علیہ السلام بالکل آگے بیٹھ گئے، ابا بتاؤ کون سی 6 باتیں بتا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی۔ حضرت آدم نے صاف فرمایا تیرے ابا سے ایک، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، تیرے ابا چلے گئے اور دانا توڑا بھی، اور دانے کو، ارے بولو نا دانے کو، ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا بیٹے شیس تیرے ابا سے صرف ایک غلطی ہوئی۔ ساتھ میں بولو کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا تھا آدم درخت کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم فرماتے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں درخت کے قریب ہو گیا، ارے دانے کو توڑ بھی لیا، اور میں نے۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس اب کتنی باتیں سنے گا؟ بولو، آپ لوگ انگلی پر گنو گے؟ ہاں تیار رکھو نا، انگلیاں تیار رکھو۔ کتنی باتیں؟ ارے سب بولو کتنی باتیں؟ سنتے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، بولو ساتھ میں تیرے ابا سے۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس پہلی بات سن لے، تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے مجھ کو سزا یہ دی کہ میرے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے، اللہ نے مجھ کو سزا دی۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس تجھے کیا معلوم، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے، زمین پر پٹک دیا، میرے کپڑے اتارے، اور جب میرا سطر کھل گیا تو میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، ورنہ اللہ نے تو میرے کپڑے۔ اللہ کیا فرماتے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ہم نے ان کے کپڑے اتار دیے اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ ارے بروڈا والوں پہلی بات سنو، حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس مجھ سے غلطی ہوئی، ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے،
सब बोलो साथ में, सब बोलो। अल्लाह ताला ने मेरे कपड़े उतारे। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश मुझसे एक गलती हो, अल्लाह मेरे कपड़े उतारे, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा कहो सल्लल्लाहु, अल्लाह फरमाते आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके उम्मती गुनाहों पर गुनाह करे, लेकिन मोहम्मद के सदके अल्लाह ने कभी बदन से कपड़े न उतारे। भाई हजरत आदम से एक गलती हुई, कपड़े उतर गए, तो हमारा मकाम तो बहुत नीचा है ना। हमसे गलती हुई, हमारे भी कपड़े उतारे जाते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ना, महबूब के सदके कभी तेरे कपड़े नहीं उतारूंगा। भाई अल्लाह ने क्या फरमाया? महबूब का उम्मती है, उनके सदके कभी तेरे कपड़े। इसका मतलब ये निकला कि मैंने और आपने जो कपड़ा पहना है ना, वो मोहम्मद का सदका है। अरे बोल दो ना, बोल दो ना। चाहे टी शर्ट पहना हुए, जीन्स पहना हुए, शर्ट पहना हुए, पटलून पहना हुए, कुर्ता पहना हुए, पैजामा पहना हुए, 25 रुपया मीटर पहना हुए कि 100 रुपया मीटर पहना हो, जो भी कपड़ा मेरे और आपके बदन पर है, ये मोहम्मद का सदका है। वो ना होते तो गुनाहों की नहुसत में कब का अल्लाह नंगा कर दिया होता। बोलो भाई कपड़ा किनके सदके? सब बोलो भाई कपड़ा किनके सदके? भाई आप तो पहली बात में ठंडे हो गए, जरा बुलंद आवाज से कहो ना, कपड़ा किनके सदके? और बुलंद आवाज से कपड़ा किनके सदके? चलो नंबर 2 पर आओ। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश से, अब जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप सुनते जाना। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश से, तेरे अब्बा से एक गलती हुई। कितनी? तेरे अब्बा से एक गलती हुई, लेकिन अल्लाह ने तो घर से बेघर कर दिया। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश, तेरे बाबा आदम से एक गलती हुई, अल्लाह ने घर से बेघर कर दिया। मैं तो जन्नत में था, मुझसे गलती हुई, अल्लाह ने मुझे जमीन पर उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र व मताउन इला हीन। हजरत आदम फरमाते अल्लाह ने मुझको जमीन पर उतारा कि नहीं उतारा? अरे बोलो उतारा। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश में एक गलती करो, अल्लाह मुझको घर से बेघर बनावे, और ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा इनके उम्मती गलती पर गलती करे, लेकिन मोहम्मद के सदके अल्लाह किसी को घर से बेघर न बनावे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। बताओ अल्लाह ने हमको घर से बेघर बनाए? अरे बनाए। बल्कि बड़ौदा आओ तो कहते मौलाना जरा दुआ करने जाने का। क्या हुआ? कहा मौलाना दूसरा घर बनाया। तो ये अच्छा हजरत आदम एक गलती करे तो घर से बेघर, और तू गलती पर गलती करे और घर पे घर बनावे। लेकिन ये किसका सदका? नहीं बुलंद आवाज से, किसका सदका? इसका मतलब निकला नंबर 1 कपड़ा मिला तो मोहम्मद के सदके, और घर भी मिला तो। और तीसरी बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, जल्दी बता रहा हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, ए बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हुई, अल्लाह ने मियां बीवी में जुदाई करवा दी। करवाई कि नहीं करवाई? अरे बोलो ना, हजरत आदम और हवा में जुदा हो गई कि नहीं हो गई? एक गलती जन्नत में हुई, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उतारा तो किसी और जमीन पर, अल्लाह ने हजरत हवा को उतारा तो किसी और जमीन पर। और तारीख बताती है कि हजरत आदम को उतारा गया जिसको आज हम श्रीलंका की जमीन कहते, और हजरत हवा को उतारा गया जिसको हम जद्दा की जमीन कहते। कहां जद्दा, कहां श्रीलंका? अल्लाह ताला ने दोनों मियां बीवी में जुदाई करा दी। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश, ए बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हुई, अल्लाह ने मियां बीवी में जुदाई करा दी, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा इनके उम्मती गलती पर गलती करे, लेकिन मोहम्मद के सदके अल्लाह ने कभी मियां बीवी के दरमियान जुदाई नहीं करवाई। मालूम हुआ हमें जो बीवी मिली, बच्चा मिला, सुकून मिला, ये भी कपड़ा मिला, घर मिला, कितनी चीजें हो गई? अरे बोलो ना कितनी चीजें हो गई? चौथी चीज सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, किनसे कह रहे बेटे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हुई, लेकिन एक गलती क्या हो गई कि अल्लाह ने मेरी गलती को सबके सामने ओपन कर दिया। हजरत आदम फरमाते मुझसे एक गलती हुई, अल्लाह ने मेरी गलती को ओपन कर दिया। आसमान वाले फरिश्तों को मालूम आदम ने गलती की, जमीन वालों को मालूम हजरत आदम ने गलती की, तौरात में लिखा हजरत आदम ने गलती की, जबूर में लिखा हजरत आदम ने गलती की, कुरान में लिखा हजरत आदम ने गलती की, इंजील में लिखा हजरत आदम ने गलती की, बच्चे बच्चे को पता चला हजरत आदम ने गलती की। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश जरा देख तो सही, मुझसे एक गलती हुई, अल्लाह ने आसमान पर ढिंडोरा पीटा, अल्लाह ने जमीन पर ढिंडोरा पीटा, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा इनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह करीब बैठने वाले को भी पता नहीं होने देता। भाई गुनाह छुप गए कि नहीं छुप गए? अरे बोलो ना, इसमें कितने बैठे होंगे? कोई जीना करता होगा, कोई चोरी करता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई डकैती डालता होगा, कोई किसी को मारता होगा, कोई किसी को लूटता होगा, लेकिन बाजू में बैठने वाले को नहीं मालूम।
معلوم؟ وہاں حضرت موسیٰ ایک غلطی کرے تو آسمان کے فرشتے کو بھی معلوم ہے، قیامت تک آنے والے بچے کو بھی معلوم ہے. ہاں حضرت آدم غلطی کرے تو ساری آسمانی کتابوں میں اللہ لکھ دے ہوئے کہ حضرت آدم نے غلطی کی. اور نبی کا صدقہ ہے ہم گناہ پر گناہ کرے، لیکن قریب بیٹھنے والے کو بھی اللہ بتاتا نہیں، کہتا میرے آخری نبی کا امتی ہے، میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گا. تو میرے دوستو جو عزت ملی ہے وہ بھی کس کے صدقے؟ کتنی باتیں ہوں گی؟ پانچویں بات سنو گے؟ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے شیش، حضرت آدم نے فرمایا اے بیٹے شیش، تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، لیکن تیرا ابا 300 سال روئے. کتنے سال؟ 300 ایئرز، 300 سال. فبقا آدم 300 سنین. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش ایک غلطی ہوئی، 300 سال تیرا ابا روئے. 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی، میں نے پڑھا، اللہ نے مجھ کو معاف کیا. لیکن رلایا کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال رلایا؟ اور 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی، آدم پڑھو 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 پڑھو. پڑھ لیا، کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور وہ دعا ہم کو بھی دی اللہ نے. اور اللہ نے فرمایا اگر یہ دعا پہ آدم کو معاف کر سکتا تو تجھے کیوں معاف نہیں کرتا؟ مانگو گے وہ دعا مانگو گے؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھے کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب ساتھ میں کہو اللہ ہم گنہگار، کہو ہم اللہ ہم گنہگار، اگر تو معاف نہ کرے رحم نہ کرے ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش میں نے ایک غلطی کی، اللہ نے مجھ کو کتنے سال رلایا؟ اب سننا، حضرت آدم فرماتے میں غلطی کروں تو 300 سال رو، اور آخری نبی محمد مجتبیٰ کے امتی گناہوں پر گناہ کرے، لیکن محمد کے صدقے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے 300 سال رو. اللہ نے ہم کو کہا 300 سال رو؟ اللہ نے کبھی ہم کو کہا غلطی کیا رو 300 سال رو؟ نہ، اللہ نہیں کہتا 300 سال. اللہ 30 سال، اللہ کہتا نا 30 سال بھی مت رو. اللہ 3 دن رو، اللہ کہتا نا 3 دن بھی مت رو. غلطی کیا رونا؟ کیوں 300 سال روئے گا؟ کیوں 30 سال روئے گا؟ ارے کیوں 3 دن روئے گا؟ اللہ 3 گھنٹے رو، اللہ نے کہا نہ 3 گھنٹے بھی نہیں رلاؤں گا، تو میرے آخری نبی کا امتی ہے. اللہ 1 گھنٹہ رو، اللہ نے کہا نہ 1 گھنٹہ بھی تجھے نہیں رلاؤں گا. اللہ میں کتنا رو؟ اللہ نے فرمایا ایک آنسو کا قطرہ میرے ڈر سے نکال لے، تیرے گال پر آنے میں دیر ہوگی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. میرے پیاروں کیا زبردست بات ہے. چھٹی بات، ارے بولو نا چھٹی بات زبردست ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم وہی نبی ہے، وہ غلطی کرے تو 300 سال رو، چلو رو. اور ہم غلطی کرے اللہ میں رو 300 سال نہ، اللہ میں رو 30 سال کا نہ، اللہ میں رو 3 دن، اللہ نے کہا نہیں. اللہ میں رو 3 گھنٹے، اللہ نے کہا نہیں. اللہ میں رو 1 گھنٹہ، اللہ نے کہا نہیں. تو پھر اللہ میں کیا کرو؟ اللہ نے کہا میرے آخری نبی کا امتی ہے نا، تو لاڈلا ہے، تو پیارا ہے، ایک آنسو کا قطرہ نکال لے، میری عزت کی قسم فرشتوں کو کہوں گا اس کے رونے میں دیر ہو سکتی، میرے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوگی. کتنی نعمتیں ملی؟ 5. کتنی نعمتیں ملی؟ 5. اب ذرا 5 کا سروے کر لے تو پھر چھٹے پر آوے. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ابھی تو اور آگے کتنا جانا ہے، لیکن بیچ میں وصولی کروں گا تھوڑی. ارے بولو نا کتنی نعمتیں ہو گئی؟ سب ساتھ میں بولو کتنی نعمتیں ہو گئی؟ ساتھ میں کہنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کپڑے دیے تو کن کے صدقے؟ بلند آواز سے، محمد تو بہت پیارا ہے، ساتھ میں کہو اگر کپڑے ملے تو کن کے صدقے؟ اگر اللہ جل جلالہ نے رہنے کے لیے ہمیں گھر دیا تو کس کے صدقے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے اور سکون جو گھر میں عطا فرمایا تو وہ کس کے صدقے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت ہماری حفاظت فرمائی اور ذلیل نہیں کیا تو کس کے صدقے؟ اور اگر ہم روئے اور اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا تو کس کے صدقے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش کتنی باتیں سنانے والا تھا تجھے؟ 6. 5 باتیں سنا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش اب آخری بات سن لے، تیرا ابا سب سے پہلے انسانوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ ارے بولو نہ آئے. تیرا ابا سب سے پہلے آئے. اب حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ صرف محمد کہتے جانا اور کچھ نہیں کہنا. کیا کہو گے؟ اور ایک محمد کہنے پر اللہ بہت نوازے گا. کہو بے شک انشاءاللہ. بھائی کہتے جاؤ گے نا محمد. چھٹی بات حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش تجھے کیا پتا سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے عرش پر پیدا کیا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش
میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اللہ کے عرش پر، تو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ارے میں آسمانوں پر گیا، میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ارے میں جنتوں میں گیا، جنت کی دیواروں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں پر محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے محلوں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا۔ اور اے بیٹے شیش، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کیا لیکن ان کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا، حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب سننا میرے پیاروں، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت آدم نے تو اتنی بات بتائی، تو حضرت شیش نے کیا فرمایا معلوم؟ بیٹے تھے نا، اور وہ بھی کہنے لگے ابا 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 ابا، یہ 6 باتوں سے سمجھ گیا، اللہ سمجھ گیا، اللہ نے مجھ کو بھی نبوت دی ہے نا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، ابا سمجھ گیا۔ ابا نے کہا ماں فہمتا یبنی، اے میرے بیٹے کیا سمجھا؟ کہا یہ سمجھ گیا جب تک محمد جنت میں نہیں جائیں گے ہم کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سننے جیسے ابھی نعرہ تو ابھی لگانا، ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی، ذرا سننا۔ حضرت شیخ فرماتے ابا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا، میں سمجھ گیا جب تک آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جنت میں نہ جاوے، کوئی نبی کا قدم جنت میں نہ جاوے، تو حضرت آدم نے فرمایا بیٹا شیخ ابھی نہیں سمجھا، ابھی تو کہہ رہا ہے کہ جب تک محمد نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ ارے بیٹے جب تک ان کی امت جنت میں نہیں جائے گی وہاں تک ہماری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا اعلان کیا، محمد کا دامن، بلند آواز سے محمد کا دامن، اور بلند آواز سے محمد کا دامن۔ اس لیے کہ اب میں آ رہا ہوں وصولی پر، آ جاؤں نا وصولی پر، آ جاؤں نا۔ اس لیے اتنی پیاری بات، ایسی اچھلتی اچھلتی بات کہاں ملے گی میرے پیاروں کہ حضرت شیخ جب قسم کھا کر کہے میں سمجھ گیا جب تک محمد عربی جنت میں نہ پہنچے کوئی نبی جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ ابھی نہیں سمجھا، یہ مت کہ محمد کہہ دے محمد کا امتی جب تک جنت میں نہیں جائے گا ہماری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ میرے پیاروں اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ جواب دو گے انشاءاللہ؟ اور میں نے کہا نا آپ کو کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا، میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتا، کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں، آپ کو صرف سب کو ایک ہی آواز میں بولنا ہے محمد۔ کیا بولنا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، سب ساتھ میں سب ایک ہی آواز میں بولو گے۔ کیا بولو گے؟ اور بلند آواز سے کیا بولو گے؟ اور بلند آواز سے کیا بولو گے؟ اور محمد بولنے میں مزہ آتا کہ نہیں آتا میرے پیاروں؟ اس لیے کہ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں خدا اپنی خدائی میں، مصطفیٰ اپنی مصطفیت میں ایک، خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی نبوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا صلی اللہ۔ اب میرے پیاروں میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ 6 باتیں ہو گئی ہیں، یہ 6 باتیں جو بعد کی بتانے والی وہ اسی وقت بتاؤں گا جب اس پر مجھے جواب ملے گا، ملے گا جواب۔ اور میں نے کہہ دیا آپ کو جواب بھی تو بتا دیا، کیا بولنا ہے؟ ارے بولتے جاؤ، کیا بولنا ہے؟ بلند آواز سے بولتے جاؤ، کیا بولنا ہے؟ ساتھ میں کہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے تو کس کا صدقہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے مکان دیا تو کس کا صدقہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیوی بچوں سے نوازا تو کس کا صدقہ؟ اگر ہم گناہ پر گناہ کریں لیکن اللہ گناہ کو چھپاتا جائے اور ہماری عزتوں کو بچاتا جائے تو کس کے صدقے؟ محمد۔ اور اگر ہم گناہ کرے ایک آنسو کا قطرہ نکلے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کس کے صدقے؟ محمد۔ ارے میرے پیاروں کپڑا ملا تو صدقہ محمد، گھر ملا تو صدقہ محمد، عزت بچی تو صدقہ محمد، اور گناہ معاف ہوئے تو صدقہ محمد، بیوی ملی تو صدقہ محمد، بچے ملے تو صدقہ محمد۔ ارے میرے پیاروں یہ محمد نام اتنا پیارا ہے، عرش پر لکھا ہوا، بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، عرش پر لکھا ہوا محمد، ساتوں آسمانوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے بالا خانوں میں لکھا ہوا محمد، جنت کے درختوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کی نہروں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے پھولوں پر لکھا ہوا محمد، فرشتوں کی پیشانی پر لکھا ہوا محمد، حور کے گلے میں لکھا ہوا محمد، ہمارے کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا
محمد، اذان میں لکھا ہوا محمد، اقامت میں لکھا ہوا محمد، زبور میں لکھا ہوا محمد، قرآن میں لکھا ہوا محمد، نماز میں لکھا ہوا محمد، تورات میں لکھا ہوا محمد، انجیل میں لکھا ہوا محمد، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا، ارے بولو نا، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا محمد، اور ہمارے بروڈا کے جوانوں کے چہرے پر لکھا ہوا. اس لیے آج بھی میں معراج کا صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لیکن آپ سنیں گے جوان لوگ؟ تو ہاں بولو نا، سنیں گے. سب سے بڑا عجب معاملہ جو معراج میں ہوا وہ کیا تھا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ عرش. بولو نا، کہاں پر گئے؟ عرش. اور وہاں جا کر اللہ سے پوچھا، آمنے سامنے، بولو آمنے. اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ 5 سوال پوچھوں گا. کتنے؟ اللہ میں پوچھوں؟ ہمارے نبی نے پرمیشن مانگی، اللہ 5 سوال پوچھنے میں پوچھوں. اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ تم آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ مہمان بن کر آئے ہو. بولو سبحان اللہ. پوچھو نا کیا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ صرف 5 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا، آپ لوگ یاد رکھو گے 5 سوالات؟ بس وہیں پہ بیان ختم ہوگا انشاءاللہ. کتنے سوالات؟ کہا پہلا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ کی اجازت ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہا پہلا سوال، اللہ آپ نے دنیا میں ایک نبی بھیجے، حضرت ابراہیم. بولو کون حضرت؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہمارے نبی عرش پہ پوچھ رہے، زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، جنت میں نہیں، عرش پہ جہاں کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں، وہ عرش پر ہمارے نبی سوال پوچھ رہے. یعنی اندازہ لگاؤ وہ 5 سوالات کتنے عظیم ہوں گے. سوالات کرنے والے مصطفیٰ، جوابات دینے والے رب مصطفیٰ. تو ہمارے نبی صاحب نے کتنے سوالات پوچھے؟ پہلا کیا پوچھا کہ اللہ ایک نبی آئے تھے حضرت ابراہیم، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ میں نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. بولو اللہ نے بنائی کہ نہیں بنائی؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا، اور 40 دن 40 رات نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں آگ میں آگ میں. ارے ہماری ایک انگلی آگ میں رہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں. اچھا جب آگ نیچے آتی گئی تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم آرام سے آگ میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے فروٹ کھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگ میں بھی زندہ ہے، خیر جب آگ نیچے ہو گئی اور حضرت ابراہیم باہر آئے تو رونے لگے. سب نے کہا ابراہیم مبارکی مبارکی، آگ سے باہر آ گئے، آگ سے باہر آ گئے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا. اور تمہاری نظر میں آگ تھی، میرے لیے تو جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. جس کو قرآن کریم نے فرمایا، پڑھیں گے اب ساتھ میں پڑھیں گے 17ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا اور ابراہیم کے لیے آگ کو سلامت والا بنا دیا. ہمارے نبی نے عرش پر پہلا سوال پوچھا، سب جواب یاد رکھیں گے. پہلا سوال پوچھا آپ نے ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، سب ساتھ میں نے آگ کو، بولیں گے نا سب لوگ؟ بچے کو انعام دو گے نا بعد میں؟ دیکھو کوئی ہاں بولنے کو بھی تیار نہیں بھائی. یہاں تو ایسا لگتا ہے سب کی بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہوئے یہاں پہ بیان میں چلا گیا. ویسے بیوی بہت ہوشیار ہوتی ہے. کیا نام بیٹا تیرا؟ ابراہیم نام ہے؟ شادی ہو گئی؟ بیوی بڑی ہوشیار ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن بیوی اتنی ہوشیار ہوتی ہے. ایک مرتبہ میاں آپ کی تو شادی ہو گئی نا قاری وسیع صاحب؟ ہاں ماشاءاللہ بچے سے ملاقات کروائی نا آپ نے. تو یہ شادی ہو گئی نا. ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، ہوتا ہے آپ دیوا میں ہوتا ہے
آدمی میرے پاس آیا, کہا مولانا 10 سال ہو گئے میاں بیوی ہمیں جھگڑا نہیں ہوا. میں نے دل میں کہا بھائی بہن ہوں گے, جھگڑا کیسے نہیں ہوا؟ میاں بیوی میں تو جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو وہ میرے کو ایک نے کہا کہ وہ بس وہ میاں بیوی میں سننا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا. بیوی کتنی ہوشیار ہوتی, بیٹا کر لے شادی کر لے, ہم تو ڈوبے صنم تو بھی ڈوب جا. بیوی اتنی ہوشیار ہوتی, بولے ذرا برابر سننا میری بات کو برابر. بیوی نے غصے میں کہا, جھگڑا ہو رہا تھا, غصے میں کہا اپنے ہسبینڈ شوہر اپنے دھنی سے کہا اگر تو غلطی پر ہے اللہ تیرے کو موت دے وے, اور اگر میں غلطی پر ہوں اللہ میرے کو بیوہ بنا دے وے. مرنے کا تو اپنے کو دے لیں. ہم مولانا صحیح کہ نہیں؟ تھوڑا ہنسو تو میں میری پوائنٹ پہ آ جاؤں. جب میں ہنساتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے قاری احمد علی ہنسا تھا نا, توا گرم کرتا, ابھی روٹی پکانے آنا ہے. ابھی تو ایک سوال ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو, آواز نہیں آ رہی ہے, میں نے آگ کو, چلو یہ تو پہلا سوال ہوا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اللہ ایک دوسرا سوال کہا, کیا کہا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کون سا انعام دیا؟ تو اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ حضرت موسیٰ کے لیے میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ کو لے کر چلے تھے راتوں رات. بولو راتوں. کون؟ حضرت موسیٰ. ایسی جماعت کبھی نہیں دکھے گی کہ تشکیل بھی ہوئی اور 1 لاکھ تیار بھی ہو گئے اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مرد ہوئے, عورت ہوئے, بچے ہوئے, سواری ہوئے, اپنے کپڑے ہوئے, اپنے برتن ہوئے, اپنے گھر کا سامان ہوئے, سب لے کر میرے پیچھے چلو. آج میرے اللہ کا وعدہ ہے ہم ایسے جائیں گے کہ فرعون دشمن ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو کیا نام ہے؟ تو حضرت موسیٰ 1 لاکھ کو لے کر چلے. بولو کتنے کو لے کر چلے؟ 1 لاکھ کو لے کر چلے. معلوم ہے آدھے راستے پر کہیں پہنچے ہوں گے تو کچھ لوگ آئے, کیونکہ 1 لاکھ ایک گلی میں تھوڑی چلیں گے, کچھ اس گلی میں جا رہے, کچھ اس گلی میں جا رہے, کچھ اس گلی میں جا رہے. اب جاتے 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 کچھ لوگ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی, وہ فرعون کے سب سپاہی, فرعون کے پولیس اور فرعون کے درباری, فرعون کے سیکیورٹی والے سب کھڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا آگے بڑھو, آگے بڑھو. قدم بڑھانا ہمارا کام ہے, ان کو اندھا بنانا اللہ کا کام ہے. لیکن معاملہ کہاں گڑبڑایا معلوم ہے؟ جب سب میدان میں جمع ہو گئے. بولو الحمدللہ. آگے حضرت موسیٰ, پیچھے کتنے؟ اس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, اور سامان بھی, اور جانور بھی, اور سواریاں بھی, اور کپڑے بھی, اور برتن بھی, اور پورے گھر کے سامان کے ساتھ سب چلے گئے. ایک جگہ پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا راستہ بھول گیا. بولو راستہ اب رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو, یاد آ گیا, چلو چلے. اب چلے 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 پورے 1 لاکھ کو لے کر چلے. سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے کیا آ گیا؟ اب سب وہ 1 لاکھ کہنے لگے اللہ کے نبی اب کہا سمندر سوئمنگ کیا کرنے کا؟ سمندر موجے تھپیڑے مار رہی ہے, ڈوب جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہیں راستہ, وہیں چوک گئے ہم, چلو واپس یو ٹرن لو. ارے ہماری گاڑی کا یو ٹرن لینے میں کتنی بھاڑا پڑتا ہے, یا 1 لاکھ کا یو ٹرن لینے کا. ابھی یو ٹرن لینے کا ارادہ کیا کہ دھاڑ 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 آواز آ رہی ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا, یعنی اب آگے بڑھو تو بھی موت ہے سمندر, اور پیچھے جاؤ تو بھی موت ہے. فرعون کا لشکر بوٹی بوٹی کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ آگے بھی موت ہے پیچھے. تو اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ ہاتھ میں تو لکڑی ہے, لکڑی ڈنڈا, عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ عصا ہے, عصا لکڑی ہے. کہا سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمندر پہ ماروں گا تو ڈھپ سے آواز آئے گی, اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہے, سمندر میں راستہ بنانا میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سمندر میں وہ عصا, وہ ڈنڈا یا لکڑی جیسے سمندر میں مارا, آپ نے میرے پیارو دیوا والوں, آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی, سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی, اینٹ اور پتھر کی دیوار دیکھی ہوگی, اللہ نے پانی کی دیوار کھڑی کر دیا.
پانی کو دیوار بنا دیا، یعنی ادھر پانی کی دیواریں، ادھر پانی دیوار بن کے ہے، ادھر پانی دیوار بن کے ہے، اور بیچ میں راستہ بنے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر الگ الگ راستے پر گئے۔ حضرت موسیٰ فرماتے اللہ کی قسم ہم نے سمندر پار کر لیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں کیا بنائے؟ یہ 19ویں پارے میں جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی، اپنے عصا کو سمندر پہ رکھے، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو سمندر پہ مارا، سمندر پھٹ گیا، اللہ نے پانی کو دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ بولو موسیٰ۔ تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا تھا، اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کے لیے سمندر کو، کتنے سوال ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تیسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اللہ حضرت داؤد کو آپ نے کیا انعام دیا؟ بولو کون حضرت؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو آسمان سے کتاب دی جس کا نام ہے زبور۔ لیکن کمال یہ تھا کہ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے، جیسے ہم کو قرآن ملا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پرندے بھی تھم جاتے تھے اور سمندر کا پانی بھی رک جاتا تھا۔ چلو یہ تو کمال تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ حضرت داؤد کو سب سے بڑا کمال کیا دیا؟ کتنا بھی بڑا لوہا لایا جائے، حضرت داؤد اپنے ہاتھ میں یوں کرتے تھے تو موم بن جاتا تھا۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں ٹرینوں میں ریلوے میں بڑے بڑے لوہے لائے جاتے، بڑے بڑے لوہے کی سلیٹیں لائی جاتی ہے، ارے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلڈنگ بنانے کے لیے لوہے لائے جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یوں ہاتھ میں پکڑ کے یوں کرتے تھے جیسے موم بتی پکڑ کے ہم اس کو دبا دیتے ہیں، ویسے حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو موم بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت داؤد کو ہم نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، ارے وہ زبور پڑھے پہاڑ بھی گنگنانے لگے، آسمان کے پرندے تھم جائے، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں، تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا، اللہ حضرت سلیمان کو کیا عطا کیا آپ نے؟ کس کو؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سلیمان کو تو بہت بڑی حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی حکومت کسی سپر پاور کے پاس بھی نہیں۔ بولو کسی سپر پاور کے پاس بھی، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، سبحان اللہ، درندے چرندے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ بلکہ حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے۔ بہت بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، بہت بڑی۔ آپ کے پاس ایک تخت تھا، بولو کیا تھا؟ تخت۔ ہاں یہ تو بہت چھوٹی کرسی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا، وہ تخت اتنا بڑا تھا، حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ معجزہ دیا تھا، وہ طاقت دی تھی، آپ تخت پر یوں بیٹھتے تھے تو 2 فرشتے آتے تھے، اللہ کے نبی کہاں جانا ہے؟ تو کہتے میں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے، یعنی آسان الفاظ میں بولو دیوا میں ہوں، امریکہ جانا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ معلوم 2 فرشتے آرام کرے، سو جائے،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر سوتے, تھوڑی دیر میں فرشتے اٹھو نا اٹھو. حضرت سلیمان کہتے ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی, اٹھا دیا, کہا آ گیا فائنل ڈیسٹینیشن, آپ کو مشرق سے مغرب میں جانا تھا, آ گیا, کہا آ گیا اتنا جلدی, کہا ہم کیا کریں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا کو ایسا غلام بنا دیا تھوڑی دیر میں مشرق میں, تو بولو تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے حضرت سلیمان. اور انسان پہ بھی حکومت کرے, اور کس پہ, جنہ. اور کبھی کبھی حاضری بھی لے وے. ہاں یہ مدرسوں میں حاضری ہوتی ہے نا, اور اگر کوئی بچہ غائب ہوتا ہے نا, چلو ٹھیک ہے وہ غائب ہو گیا, دوسرے دن مولانا اس کو تھاڑ کر کے مارتا ہے کہ نہیں مارتا, قاری وسیع صاحب. لیکن اب وہ زمانہ گیا, جیسا مولانا تھاڑ کر کے مارتا ہو, روتا روتا گھر پہ جاتا تو اس کی ماں دوپٹہ بھی نہیں سی, کہاں مول صاحب کہاں چھے مول صاحب کہاں چھے, اور پھر آ کے میرے بیٹے کو مارتے. بولا اب یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ حضرت سلیمان بھی ایسا کرتے تھے. ایک مرتبہ حاضری لی تو پہلے انسانوں کا چلو سب برابر, جنات سب برابر, پرندوں کی حاضری شروع کی تو ایک پرندہ غائب. بولو ایک پرندہ جس کا نام ہے ہد. کیا نام ہے, آپ نے پہلی بار سنا ہوگا, ہد. وہ پرندے کا نام, وہ غائب. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے غصے میں آ گئے, غائب کیسا ہوا, میری پرمیشن کے بغیر آج مدرسے میں پڑھنے نہیں آیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پکڑو, اگر سیدھی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ سزا دوں گا, اور اگر غصہ آیا تو معاملہ ہی ختم. اچھا یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں پارہ نمبر 19, بولے پارہ نمبر, ہاں پڑھو نا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ وہ پرندے کو, اگر صحیح وجہ بتاتا ہے کہ ایبسنٹ کیوں تھا تو ٹھیک ہے, باقی اتنی سزا دوں گا کہ ہو سکتا ہے چھری لے کے کاٹ ڈالوں گا. کون کہہ رہے حضرت؟ مطلب اتنی بڑی حکومت تھی, انسان پہ حکومت. بولو کس پہ حکومت, اور ہماری حکومت ہے جنت پہ. ہم تو دیوا میں ڈرتے ہیں جنت سے. بولو کسی دیوا والے کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان جا. میں نے بولا ایک مرتبہ میں ایک جگہ پڑھاتا تھا, وہاں میں نے دیکھا 2 جوان لڑ رہے, اس میں ایک جوان جو ماں بہن کی گالیاں دیتا, ایک گالی 10-10 کلو کی, ایسی خراب گالیاں. تو میں نے تو خیر اس کو کچھ جھگڑا, بھائی تم بھی سائڈ پہ تو, بہت اچھے طریقے سے. پھر میں نے وہ جوان کو بلایا, کیونکہ ایسے جوان ہوتے ہیں خالی ہوشیاری, بال دیکھو تو ادھر ٹکلا, ادھر بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, امبوڑا بنا کے گھومتا ہے, اور گلے میں ایسی چین لٹکتی ہوگی, ٹی شرٹ اور جینس پہنا ہوگا, اور یوں کرتا ہوگا, اور بال یوں. تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ایسا, میں نے کہا ادھر سب جب جھگڑا وگڑا, میں نے کہا بھائی بیٹا کتنا غصہ تیرا, تو بہت ہمت والا لگتا. تو میں کو کہتا ہاں مول صاحب میرے کو غصہ آوے نا, پھر میں کسی کو دیکھوں کو نہیں. میں نے کہا ایک کام کرنا, میں تعویذ کا کام کرتا ہوں, آج میں بہت تھکا ہوں, میرے کو رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں ایک تعویذ گھاڑنے کا ہے, تو کر لے گا یہ کام. تو شروع میں تو کہتا ہاں مول صاحب میرے کو دے دو نا, میں جاؤں گا. پھر میں نے کہا وہ رات کو 2 بجے قبرستان 2 قبر کے بیچ میں, وہ تھوڑا گیا پھر آیا, کہتا ہے قاری صاحب نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا, تو اتنا ہمت والا؟ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اچھا وہ میرا ایک دم نیا زمانہ تھا, نیا پڑھانے والا بنا تھا, نیا تعویذ کا کام کرتا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا نہیں وہاں ماما. اب میں سمجھا اس کا ماما مرا ہوگا تو دفن ہوگا وہاں پہ. میں نے کہا اچھا فاتحہ بھی پڑھ لینا.
بھائی جب ماما تیرا مرا ہے تو وہاں دفن ہوا تو فاتحہ. کہتے نہیں قاری صاحب تمہیں سمجھتا نہیں نا. میں نے کہا کیا ہوا, کیا پرابلم؟ کہا او ماما. میں نے کہا بھائی ماما مر گیا بات ختم ہو گئی, اب کیا؟ کہا نہیں ماما نہیں وہ جنات. ہاں میں نے کہا وہ ماما نے تو بھانجا. ہم لوگ جناتوں پہ کیا حکومت کریں, ہمارے گناہ ایسے کہ جنات ہم کو ڈراتا ہے. صحیح میں پوچھو کتنوں کو پوچھو. ہاں یہاں دیوا میں بھی ایسے پیشنٹ ہوں گے. گھر میں گیا ٹھک 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 آواز آتی ہے. بڑا 35 سال کا 40, مولانا تعویذ دو نا. کیا ہوا؟ اور ٹھک ٹھک آواز آتی ہے. تو تو کیا ہے, باولا ہے؟ ارے اللہ نے ہم کو نمبر 1 دیا, فرشتوں کو نمبر 2 دیا, جناتوں کو نمبر 3 دیا, اور نمبر 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے. بولو کس کی نحوست ہے؟ گناہوں کی نحوست ہے. ورنہ گناہ کی نحوست نہ ہوتی تو ہم سے لوگ ڈرتے, لوگ ہم کو نہیں ڈراتے. لیکن آج ہم سب سے ڈرتے ہیں میرے پیارو. تو خیر بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. پھر پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے میں نے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے میں نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا, اور حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. بھائی ہوا کو بھی غلام بنا. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب آخری فائنل سوال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آخری سوال پوچھو. اب اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا پوچھو. کہا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا نا, تو حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, وہ بھی زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنایا, وہ بھی زمین پر تھے. اللہ میں زمین پر نہیں ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر, میں آسمان پر, میں جنت میں, میں تو اللہ آپ کے عرش میں آیا ہوں. تو اللہ جب ان کو اتنا بڑا بڑا انعام دیا تو اللہ آج مجھ کو کیا انعام دینے والے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. بولو اللہ مجھ کو. اللہ جب حضرت ابراہیم کے لیے اتنا بڑا انعام کہ آگ باغ, سمندر میں راستے, لوہے کو موم, ہوا کو غلام, ناممکن کو ممکن کر دیا اللہ آپ نے, تو اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں, آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے کیا انعام دینے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا ارے میرے مصطفیٰ, میرے مجتبی, میرے مرتضی, تم سب سے اونچے نبی ہو, سارے نبیوں کے نبی ہو, میں تمہیں وہ انعام دوں گا. بولو میں تمہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, میں تمہیں وہ انعام دوں گا جو انعام آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں. آج اتنا بڑا انعام دوں گا. تو ہمارے نبی اللہ سے اور قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا, اور قریب ہوئے. اللہ کیا انعام دینے والے, اتنا بڑا آپ انعام دینے والے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں. اللہ نے فرمایا میری قسم بہت بڑا انعام دوں گا. چلو اللہ انعام دے رہے, سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. اے دیوا والے سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی لا ذکرت الا ذکرت معی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بہت بڑا انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا, نہ کانوں نے سنا ہوگا, نہ دل نے سوچا ہوگا. اتنا بڑا انعام دینے والا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ بتا دے کیا انعام دے گا. اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا, اور جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا, اور جو تیرا نہیں
وہ میرا کبھی بھی نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا جہاں جہاں میرا نام تیرا نام اور ہے. کلمے میں اللہ کا نام محمد کا نام, اذان میں اللہ کا نام بولو محمد کا نام, اقامت میں اللہ کا نام محمد کا نام, مسجد میں ٹائٹل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, قرآن میں اللہ کا نام محمد کا نام, زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام, انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام, تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام, اللہ کے عرش کے پائے پر اللہ کا نام محمد کا نام, جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام محمد کا نام, جنت کے درختوں پر کیا بلکہ جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام محمد کا نام, حور کے گھلوں پر اللہ کا نام محمد کا نام. بلکہ میرے پیاروں ہماری نماز شروع کرے اللہ اکبر, ختم کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے کہا نماز بھی وہی قبول کروں گا, شروع کرے گا میرے نام پر, مکمل کرے گا محمد کے نام.